نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات علی وقار جڑے حضرات مسجد وال آ رہے ہو اور جڑے مسجد وچ بیٹھے ہو تسبیحاں پڑھو، اللہ دا ذکر کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس نے پیارے حبیب رب العالمین حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ بلکہ سرور قلب و سینہ، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک طیب و طاہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دی بعد، حضرات دی وقار آج دا دن بڑا ہی بابرکت دن نے، عظمتاں والا دن نے، رفعتاں والا دن نے، مسلمانوں دے واسطے بڑی خوشی دا دن نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو ماہ رمضان المبارک دا برکتاں والا، عظمتاں والا، بخششاں والا مہینہ عطا فرمایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی دا شکر ہے کہ رب نے سانو اس دے روزے رکھنے دی بھی توفیق عطا فرمائے، اس دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس ویلے بندہ کسی اپنے مقصد وچ کامیاب ہو جاتا نا تے پھر اونوں بڑی خوشی ہوندی۔ مثال اس طرح کوئی بندہ کسی سفر تے جا رہا ہے، مسافر ہے، سفر تے جا رہا ہے، اس کی منزل ہے کوئی بھی، میں اس مقام تے پہنچ رہا ہے۔ جس ویلے بندہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے تو انہوں بڑی خوشی ہوندی کہ نہیں؟ ساڈے ہن اج کل جڑے بچے جا رہے ہیں، اٹلی جا رہے ہیں، کوئی آندا ہے یورپ جا رہے ہیں، بڑیاں مشکلاں دے نال، پریشانیاں دے نال، تے جس ویلے اوتھے پہنچ جاندے نے پھر آکھدے نے میں کامیاب ہو گیا۔ انج نہیں گل؟ تسی ویکھدے ہو فیس بک تے کہ پیچھے نیٹ تے مبارکاں آ رہی ہیں، اے جی مبارک ہوے جی تہاڈا بچہ پہنچ گیا ہے، یا کسی دے دعوت بن گئے مبارک، یعنی او جڑی منزل تے جانا چاہتا سی اوتھے پہنچ گیا تے خوش ہو جاتا ہے۔ تے اسی مومن ہاں، مسلمان ہاں، ساڈی منزل کی ہے؟ ساڈی منزل ہے اللہ دا کرم نصیب ہو جائے۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نواں لفظ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا، سارے مل کے آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساڈی منزل کی ہے اللہ دا کرم نصیب ہو جائے۔ تے مسلمان جس ویلے روزے رکھدا ہے تے اللہ تبارک و تعالی کتنا مسلمان تے راضی ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کیڑی ہوندی ہے؟ کلام رب دا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے واسطے وے تے او دی جزا بھی میں ہی ہاں، روزہ میرے واسطے دی جزا بھی میں ہی ہاں۔ یار نماز پڑھ دیو تے جنت ملدی ہے، صدقہ کر دیو تے جنت ملدی ہے، خیرات کر دیو جنت ملدی ہے، زکات دے دیو جنت ملدی ہے، حج کر دیو جنت ملدی ہے، عمرہ کر دیو جنت ملدی ہے، قرآن پاک پڑھ دیو جنت ملدی ہے، اور دیگر جڑے اچھے اعمال نے، نیک اعمال، صالح اعمال کر دیو جنت ملدی ہے۔ پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اونوں جنت نہیں بلکہ جنت والا ملدا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے واسطے وے تے او دی جزا بھی میں ہی ہاں۔ رب نے فرمایا روزہ میرے واسطے دی جزا بھی میں ہی ہاں۔ باقی دیگر اعمال
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کسی کا قرض دینا ہے نا، اس گل تے خاص خیال رکھیا کرو کہ کسی کا قرض ہوئے تو واپس کرنا چاہیے۔ آج کئی لوگوں کا آدمیاں ہے کہ پیسے لے آئے تو پھر بھول جاؤ، یہ واپسی والا چکر ہی کوئی نہیں، اگر کنگال بینک سے آگے تو نکل دیں نہیں۔ کیوں عمران بھائی ہے نا کچھ ایسے بندے وہ آدھے نے یہ آگے نے کنگال بینک کے باہر نہیں نکلتے، اتنے کارڈ ATM نہیں چلتا ہے نہ چیک چل رہا ہے، اتنے ہوں جناب نکلنے نہیں باہر نہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے دنیا کے دے لینے سوکھے جی اوکے اوکے ہو جڑے قیامت والے دن کہتے ہیں قرض جڑا نا اے ادا کر لو اتنے، اگر قیامت والے دن دینا پہ گیا تو پھر اوکھا ہو جائے گا، پھر مشکل بن جائے گی، پھر کی ہے میں پیسے دے پیسے تو اس ہونے کوئی نہیں، پھر کی ہوئے گا فرمائے گا نمازاں دے اپنی دے ہوں نمازاں جمعے دے اپنے ایڈی گرمی میں سے ایڈی دور جمعے پڑھ جانا ہے انہوں سواب دے پھر جناب اور نیکیاں دیتی ہیں پرانی نیکی دے نماز دے سکتے یعنی پیسے تو ہونے کو نہیں، پھر نیکیاں دیتیاں جانیاں نے تے پھر دے دے کے نا تے پھر بھی یہ قرض خواہ باقی نے انہاں اگلے ساڈا بھی رہتا پیا تے اوتھے تے انصاف اللہ دی بارگاہ وچ رب نے فرمایا لمن الملک اليوم دسو آج دے دن کی بادشاہی ہے تے پھر جناب والا کی دسن گے کی کو لوگ کرن گے، کوئی بہانہ نہیں کسی دا چلے گا، کوئی سفارش اور نہیں چلے گی تے ہن جس ویلے بندے آ کے آکھنے یا اللہ ساڈا کر دے تے ول رب فرمائے گا دے نیکی ہن ختم ہو گئی نے، ہن کی ہوے گا، ہن الٹ کام دوسرا ہو جڑا ہے، فرمایا جائے گا اچھا چل پھر اے جیتا قرض دینا ہی نا اے دے گناہ تیرے ذمہ پائے جاندے اب استغفر اللہ، یعنی وہ دے گناہ تیرے خاطر وچ لکھے جانے گے جڑا تسی قرض نہیں پہ دیندے اس بندے دے جڑے گناہ نے نا او قرض دین والے دے ذمہ آ جڑے نے او دے کھاتے وچ آ جڑے نے تے بڑی مشکل بن جائے گی، پریشانی آ جائے گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے سنو یہ باقی سارے کام ہو جان گے، نمازاں بھی دے دیتی جان گے قرض خواہ نو، جناب صدقہ خیرات بھی اور اچھے اعمال جنہیں نے حج زکات بھی دے دیتے جان گے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑی نہیں دیتی جائے گی کسی اور نو۔ ایس گل تے سبحان اللہ پڑھ دی اونچا کو سبحان اللہ، موقع بھی دے صرف اندر بھی آتے پڑھ دیجئے سبحان اللہ، سارے مل کے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے باقی اعمال جڑے نے دے دیتے جان گے قرض خواہ نو پر روزہ نہیں دیتا جانا۔ رب نے آخر خاص میرے واسطے نہیں عبادت کی، دیکھو نا بندہ اندر وڑ کے بھی کھا سکتا ہے، کسی نو کی پتا ہے بھئی جناب کیا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یا انہیں کھادا پیتا یا نہیں کھادا پیتا، لیکن رب تے جانتا ہے نا اس ڈائریکٹ جڑی عبادت رب دے نال ہے تے اس گلے رب فرمائے گا کہ نہیں نماز تے دے چھڑو، صدقہ خیرات دے چھڑو، حج عمرہ دے چھڑو، پر اے روزہ ہن کسے نو نہیں دیتا جا سکتا، اے روزہ ہن کسے نو یہ ثواب ادا نہیں دینا، اے میرے بندے نے خاص میرے واسطے عبادت کیتی ہے تے اے دا اجر اینو ہی ملنا ہے، کسی اور نو نہیں مل سکتا۔ یار اینی خاص عبادت ہے روزہ، تے جس ویلے اسی اے خاص عبادت کر کے تے اپنی منزل تے پہنچ گیا، عید الفطر دا سان چار نظر آ گیا ہے، آج عید الفطر دا دن ہے، اسی سارے مسلمان خوش ہیں کہ اللہ نے ساڑھے تے کرم فرمایا جیڑی ساڑھی منزل سی اسی منزل تے پہنچ گیا، یعنی روزے اسی رکھ لینے، نماز اسی پڑھیاں، تراویح اسی پڑھیاں نے، تو ان جناب والا بندہ خوش ہے، اللہ دی بارگاہ وچ ہم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ماہ رمضان مبارک کیوں آمدہ نا تے پہلے دن گناہگاراں دی بخشش ہوندی، پہلے دن گناہگاراں دی بخشش ہوندی، دوسرے دن جنہیں آپ پہلے دی اس کو ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی جیوں جیوں اگے جانا ہے نا روزے بڑھتے جانے نے، 5 ہو گئے 10 ہو گئے تے 10 وچ پہلے دناں جنہاں دی بخشش ہوئی ہے نا 10ویں دن اونے تو برابر اور بندے دی بخشش ہو جاتی،
اسی طرح 29 اکری تک چند نظر آمن تک جنیا بندیاں دی بخشش ہوتی ہے نا، تو پھر اس آخری دن جس ویلے چند نظر آ جاتا ہے، جنہوں اسی چاند رات کہتے ہیں، چاند رات میں جناب والا پہلے یکم رمضان تو لے کے 29 اکری تک جنیا بندیاں گناہگاراں دی بخشش ہوئی ہوتی ہے نا، چاند رات کو رب تعالیٰ انہاں دے برابر پھر بخشش فرما دیتا ہے۔ اینا رب دا کرم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اینیاں مہربانیاں، اینا فضل، تے ان جناب والا ادھرنا سارا مہینہ شیطان بجیا رہتا ہے، تے جو چاند نظر آتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، چاند نظر آتے ہی شیطان کھل جاتا ہے، شیطان کھل جاتا ہے تے اپنے چیلیاں چیٹے نو لے کر آندا ہے، آ جاؤ راما وچ کھلو جائیے، مسلمان کی رہی دی نماز نہ پڑھ لے، مسلمان کی رہی دی نماز نہ پڑھ لے، کہ انہاں دی بخشش نہ ہو جائے، اگے انہاں بخشش بڑی کروا لی روزے لیکن انج نہ ہوئے کہ عید جڑے کو رہ گئے نو عید تے جا کے بخشش کروا لیں۔ ہے تے چھوٹا جہا لطیفہ یہ پر سماعت فرما لو کہ یہ بندیاں دے متعلق جڑے چاہتے نے بھی چلو تیاری کرنے آ خیر یہ کوئی دن کٹ لو ہاں۔ پہلے دن ایک بندہ سی تے عید والے دن نہ گل بات ہون لگ پئی، اس طرح سے تسی یار دوست بیٹھے گپ شپ لگدی گل بات ہوندی حال چال پوچھا جاندا ہے، انہاں آخیا سناؤ پھر روزے شوزے رکھے جے؟ اگو جواب کیا ہوتا ہے، او مرزا صاحب حضور صاحب تیاری کردا ہی رہا بس نہ کرما رے لنگی گئے، تیاری کردے ہی کوئی سمجھا تیاری کردے ہی کرما لے لگ دن مہینہ 30 دن پورے ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا، آندا ہاں کل رکھا تھا روزہ، اچھا چلو کوئی تراویح شرابی تے پڑھی ہوئے تھی، آؤ بھی کردا ہی رہا تیاری، نماز شمال آخدا سا جمعے نو شروع کرن گا یار ایک جمعہ گیا کرما لا، دوجا بھی ٹر گیا، تیجا بھی، چوتھا بھی، کرما لے 5 جمعے لنگ کے نے نہیں جان ہویا مجھے، اچھا پھر تسی عید دی نماز تے پڑھی ہوئے کہ ہن ایڈا بھی تے نہیں تسی عید دی نماز نہ پڑھی، انہیں آخیا یار کالی تے بڑی کیتی، دوڑیا تے بڑا، پر درس جان تو پہلے نمکاری رائی دی پڑھا سی بڑی کال سی انہوں نے، میرے جان تو پہلے میری تیاری کردے عید بھی لنگ گئی، اور آخری جملہ ہے اور آخیا پھر داس کو کھیر شیر تے کھادی ہوئے کیا کوئی سیمیاں کو کھیر شیر تے کھادی ہوئے گی، انہیں آخیا لے تو سارے مسلمان ہی نہیں سمجھتا، یعنی ساری مسلمانی اسی سمجھ لیا میں کھیر بیچے یا سیمیاں بیچے یا کھیر بیچے ساری مسلمانی، یہ مسلمانی ساری دے بیچ نہیں، اللہ رسول دے ذکر بیچے، نماز دے ٹائم دے بندے نو پوچھنا چاہیے۔ بہرحال سماعت فرماؤ، خوش نصیب بندے نے جنہ نماز بھی پڑھی، جنہ روزے بھی رکھے، جنہ جناب والا جمعۃ المبارک بھی ادا فرمائے، تراویح بھی ادا کی دیا، تے شیطان اپنے چیلے چیٹے نو آندا ہے براما چ کھلو جاؤ، گپی لا دو بندیاں نو، انہاں نوں آکھو فلانا کام کریا تے پھر آ کے عید دی نماز پڑھ لی خیر ہے، نماز پڑھ کے تے دی او فلانا کام کریا تے پھر آ جائی، تو اج کردے وہ عید دی نماز بھی نکل جاندی، ضائع ہو جاندی ہے۔ تے جڑے رحمان دے بندے نے، رب دی منن والے نے، رب تعالیٰ دی طرف انہوں نے پیغام آمدا ہے، وہ ایک کام سارے بعد وچ کر لی، پہلے آ میری بارگاہ وچ آ کے بخشش دی پرچی لے جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، فرمان رب دی بارگاہ وچ پیغام آمدا ہے، اے میرے بندے آ جا میری بارگاہ وچ بخشش دی پرچی لے جا کے، میں جس طرح ماہ رمضان تے اپنے بندیاں تے کرم فرمایا ہے، آج عید الفطر دے دن بھی اپنے بندیاں تے بخشش تے کرم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رحمان والے بندے کہتے ہیں پہلے اسی عید دی نماز پڑھنی، پہلے عید دی نماز ادا کرنی، باقی کام بعد وچ۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک سے سرکار عید والا ہم نے زبانہ تے جاری ہوں سی تکبیرہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید ادا کرنے واسطے جا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، کیسی شان عظمت نال جا رہے ہیں۔ اج یار میرے نال میرا بچہ جاندا ہے، تواڈے نال تواڈا بیٹا جاندا ہے عید کی نماز پڑھنے واسطے، نہیں سے گلے فرمایا نماز وال جاندے ہو اپنے بچے نوں بھی نال لے کے جایا کرو تاکہ انہاں نوں بھی پتہ لگے کہ اسی دین وال جانا ہے، اسی نماز پڑھنی ہے، اسی روزہ رکھنا ہے، اسی جمعہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نال جا رہے ہیں، ایک پاسے امام حسن نے ایک پاسے امام حسین نے، ایک پاسے امام حسن انگلی پکڑی ہوئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسری پاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی انگلی مبارک پکڑی ہوئی ہے۔ اور آقا حسین نو کسی نے بھی کیا نام دیا جاتا ہے؟ فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا، بولو فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا، فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا، بولو فاطمہ دے لال سونیا۔ بڑا پیارا جا جملہ ہے، سوکھا جا جملہ ہے، آئے تسی پڑھ لو گے، ہو سکتا ہے کسی دن کرم ہو جائے، مہربانیاں ہو جانے، سنا درشد کرا تعالیٰ بخشش فرما دے۔ فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا، حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا حساب جد ہوئے، حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا حساب جد ہوئے، پھر ساڈا رکھنا خیال سونیا، ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نئی مثال سونیا۔ آقا حسین ایک پاس امام حسن سجے پاس انگلی پکڑی ہوئی ہے، کبے پاس امام حسین انگلی پکڑی ہوئی ہے، اس شان دے نال عیدگاہ وال جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے آؤ جس ویلے چوک وچ آندے نے، پھر ویکھدے کی نے کہ سارے مسلماناں دے بچیاں نے نویں کپڑے پائے ہوئے نے، کوئی کہندا ہے کپڑے میرے ماموں نے لے کے دتے نے، کوئی کہندا میرے کپڑے میرے چاچو نے لے کے دتے نے، کوئی کہندا میرے دادا کو لے کے آئے نے، کوئی کہندا میری دادی لے کے آئی ہے، کوئی کہندا میری اماں جی نے لے کے دتے نے، کوئی کہندا میرا ابا جی نے لے کے دتے نے۔ سارے مسلماناں دے بچے خوشیاں پہ منا رہے نے، سارے خوشیاں پہ منا رہے نے، انہاں بچیاں وچوں ایک یتیم بچہ بھی ہے، سبحان اللہ، ایک یتیم بچہ بھی ہے، ایک یتیم بچہ ہے، وہ رو رہا ہے۔ سارے مسلماناں دے بچے خوشیاں پہ منا رہے نے، پر وہ بچہ رو رہا ہے۔ سارا ہر کوئی جناب والا روندے نو چھڑ کے جا سکتا ہے، پر میرے تے تیرے آقا کسے نے ہوتے ہوئے نو روندے چھڑ کے نہیں جا سکتا۔ سرکار کسے روندے ہوئے نو روندے چھڑ کے نہیں جا سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لایا، فرمایا بیٹا دس سے کیوں رو رہا ہے، کی وجہ ہے، کیوں پیار ہونا ہے؟ تے بچہ رو کے آقا میرا باپ آپ دے لشکر وچ شہید
سونے میں یتیما سونے میں یتیما یا رسول اللہ میرا باپ کوئی نہیں اس گلے رو رہا ہاں باقی بچے خوشیاں پہ منا رہے ہیں انہوں نے کپڑے جتیاں مل دیا نے اے خوشیاں پہ منا رہے ہیں یا رسول اللہ میں یتیما میرا باپ کوئی نہیں میرا باپ جو شہید ہو گیا میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا میری ماں نے جس نے دوسرا نکاح کر لیا او میرے دوسرے سندلے باپ نے او میرا گھر بھی لے لیا ہے میری جائیداد بھی لے رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے یتیم دا کون احساس کر سکتا ہے میرے آقا تو ود کے کنوں پتا ہوئے گا یتیمی کی ہوتی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے دنیا تے تشریف نہیں چل لے آئے کہ آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا وصال ہو جاتا ہے آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا ہے سرکار دی دنیا کامن تو پہلے باپ فوت ہو گیا ہے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے میاں صاحب فرماتے نے واہ کریم امت دا والی فرما لو ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے صحابہ اکرامی بیٹھے ہوئے باہر ایک بندہ آیا جدا بچہ گم ہویا سی جدا بیٹا گم ہویا سی تلاش کرتے صحابہ بلایا آگے کہنے لگا میرے آقا دے غلاموں کسی نے میرے بیٹے نو تے نہیں ویکھیا میرے بچے نو نہیں ویکھیا اور ایک بندہ اٹھیا نے کہا ہاں میں تواڈے بیٹے نو ویکھیا ہے فلاں بیٹا پیا کھیل جائے ان جس ویلے باپ کو پتہ چل گیا نا میرا بیٹا فلاں جگہ تے میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے نو بلایا اپنے صحابی نو بلایا فرمایا صحابی جس ویلے باغ وچ جائے اپنے بیٹے نو پتر کر کے نہیں بلانا سبحان اللہ اپنے بیٹے نو پتر کر کے نہیں بلانا بیٹا کہہ کے نہیں بلانا آج جڑا نا رکھے نا لے کے بلانا ہے عرض کی دیا کا او میرا بیٹا ہے میں بیٹا کر کے بلاواں میں پتر کہہ کے بلاواں جس طرح مرضی بلاواں اے وچ کی حرج ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج میں کوئی نہیں جس طرح مرضی بلا لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا صبح تو لے کے ان تک شام ہونے والی ہے تیرے تو جدا ہویا ہے تو اپنے بیٹے تو اداس ہویا ہے
جس لے تو بولے گا تیریاں بولنا وچ ایک پیار ہوئے گا، ایک باپ کی شفقت ہوئے گی، ایک باپ کی جناب مٹھاس ہوئے گی بولنا وچ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لے تو بیٹا کر کے بلائے گا شاید انہاں کھیڈن والے وچوں کوئی یتیم بچہ بھی ہوئے، سبحان اللہ، یتیم بچہ بھی کوئی ہوئے گا جس لے تو بیٹا کر کے بلائے گا، اور وہ کیا کہے گا کاش میرا بھی اجباب ہوندہ مینوں بھی بیٹا کر کے بلانا۔ سرکار نے فرمایا اس لئے پتر کہہ کے نہیں بلانا، بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، نا لے کے بلانا، سبحان اللہ۔ اور حضور نے جس ویلے نام سے گل دے جس ویلے بچے ساری داستان سنائیے سرکار نے فرمایا کیا تو اس گل نو پسند نہیں کردا، کیا تو اس گل نو پسند نہیں کردا؟ یا رسول اللہ کی فرمایا تیرا باپ اللہ دا آخری نبی ہوئے، اللہ دے آخری نبی تینوں اپنا بیٹا بنا لین، تیرا باپ اللہ دا آخری نبی ہوئے، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہوئے، یعنی تمام مومناں دی ماں نے عائشہ صدیقہ فرمایا کیا تو اس گل نو پسند نہیں کردا؟ تیرا باپ اللہ دے آخری نبی ہون، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہوئے، حسن تے حسین تیرے بھرا ہون، حسن تے حسین تیرے بھرا ہون۔ کہنے لگا سونے اس تو ودیا اور کیڑی گل ہے، اس تو چنگی اور کیڑی گل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوتھوں ہی واپس مڑے، بچے نو لے کے نا اوتھوں ہی واپس اپنے پھر کاشان رحمت ول گھر وال اگا نہیں گئے، واپس مڑ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کے آئے، اپنی آنکھ کے اپنی شہزادی کو فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس بچے نو غسل کرا، سبحان اللہ، اس بچے نو غسل کرا، فاطمہ اس بچے نو غسل کرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک شان والیاں نے، ایک مقام کے مرتبے والیاں نے، آپ نے اے نہیں کہا کہ سونیا میں بڑی شان والی اے یتیم بچہ اینو میں اپنے کنل غسل کراں، میں تے جنتی ہوتا دی سردارا میں اینو غسل کرواواں، میں اینو کپڑے پڑھانا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ شبیر و شبر دی امی زہرا، سبحان اللہ، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، سبحان اللہ، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، تیرے بھوک تے پیاس فاقیاں دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا، میں کھانا شامی تے دمی زہرا، خضر دی عرضی قبول کر لے ہے تیرے پتران دا کمی زہرا، خضر دی عرضی قبول کر لے ہے تیرے پتران دا کمی زہرا۔ فاطمہ الزہرا دی ایڈی شان اینا مقام تے مرتبہ پھر بھی آپ نے گل کوئی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے پاجی جی وہ کموئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بچے غسل کرایا ہے تے کپڑے امام حسین دے پوائے، سبحان اللہ، کپڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہنائے نے۔ یار میں عرض کرا مثال دے کے سمجھا دی کوشش کرا، اگر میں جناب والا لاہور شریف چلا جاؤں، ملک محمد عابد صاحب جڑے محفل سماجی ساڈے صدر نے چیئرمین نے انہاں دی سعادت دے نال جناب حضور داتا صاحب دے اندر مزار دی حاضری ہو جائے، سبحان اللہ، مزار شریف دے اندر حاضری ہوئے تے ملک صاحب فرماندے نے چادر اٹھا کے آندے نے قاری صاحب پیر صاحب اے لو داتا صاحب دا تحفہ ہے، سبحان اللہ، یعنی تحفہ جس ویلے داتا صاحب دا مل گئے اسی آکے پورے پنڈ وچ اعلان کرنے ہیں، پوری دنیا والے نوں دسنے ہیں اے پتہ جے چادر کیڑی، سبحان اللہ، کیوں جی ناز ہے نا، فخر کرنے ہیں ناز کرنے ہیں، دیکھو نا چادر کیڑی ہے،
یہ داتا صاحب دے مزار تو ملی ہے جلہ مزید کرم فرمائے گولڈا شریف بندہ چلا جائے پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا دے مزار شریف تے حاضری ہو جائے جس ویلے حاضری ہوئے نا تے جناب والا حضرت خواجہ غلام معین الحق صاحب آپ تشریف فرماؤ آپ جناب والا اپنے دستے مبارک دے نال حضور پیر میرے شاہ صاحب دے مزار شریف تو چادر اتار کے آکر لے چشتی چادر سبحان اللہ لے تیرے واسطے تحفہ ہے جناب والا میں تحفہ لے کے آکے جمعے دوی دسنا دوستان بھی دسنا باپ نو بھی دسنا لوگاں نو دسنا اے چادر ہوئے جنہی پیر میرے شاہ صاحب دے مزار تو ملی ہے اور آج اسے گلت میں مثال دے کے سمجھا رہا کہ جناب والا اس بچے نو کپڑے کی دے ملے نے امام حسین دے اے پہلے جنہاں دے منالے میں داتاری حجویری امام حسن حسین دی اولاد نے پیر میر علی شاہ صاحب بھی حسن حسین دی اولاد نے حضور غوث پاک بھی حسن حسین دی اولاد نے پیر جماعت علی شاہ صاحب حسن حسین دی اولاد نے جناب والا ایتے اولاد ایتے کو طرف خود امام حسین سبحان اللہ امام حسین دے کپڑے جسے بچے نے پائے نے نا تو بڑا پہ ناز کرتا ہے ہون ایدر سرکار دے نال امام حسن امام حسین تے نال وہ بھی بچہ جا رہے سبحان اللہ وہ بچہ بھی نال جا رہے سرکار عید پڑھنے واسطے جا رہے ہیں جس ویلے پھر آئے نا پوسے چونک ہوئے سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ کو گال مکائی سبحان اللہ پھر آگے اسے چونک میں جتھے بچے کھیٹتے سب میں سارے خوشیاں منا رہے کوئی آندہ سی ہے کپڑے میرے چاچو نے لے کے دیتے نے ماموں نے لے کے دیتے نے ابا جی نے لے کے دیتے نے امی نے لے کے دیتے نے دادا نے دادی نے فلان نے تو ہون جس ویلے نا او بچہ آیا جنہیں امام حسین دے کپڑے پائے سن تے نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آکے لے کے آ رہے نے تو ان بچہ سرکار دے نال ہے تے باقی بچے نا رش کی کرن لگ پے اس بچے دے مقدرات کہندے نے کاش ساڈے ابا جی بھی فوت ہو گئے سبحان اللہ کاش ساڈے باپ بھی شہید ہو گئے ہوندے تے اسی بھی یتیم ہوندے سانو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا کے نال لے کے جاتے سبحان اللہ اس دے ایک جملہ شفاعت دی سرکار دی شفاعت تے منوں یاد آ گیا ہے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جدوں سرکار دی شفاعت بیان کرتے ہوندے سن نا تے آپ علامہ عبد الغفور آزادی رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن وزیر آباد والے انہوں نے جملہ آپ ضرور بیان کرتے ہوندے سن کہ حضرت شیخ الاسلام شیخ القرآن علامہ عبد الغفور حدادوی صاحب جس ویلے سرکار دی شفاعت بیان کرتے ہوندے سن تے بیان کرتے آتے ہیں میرے محبوب دی شفاعت ماں نے محبوب دی شفاعت میرے محبوب دی سفارش آپ اس طرح بیان کرتے فرماتے ہیں سر کہ جس ویلے سرکار ماں دے گناہگار دی شفاعت کر سر سفارش کر سر تے بڑے بڑے زاہد تے عابد بڑے بڑے تہجد گزار اٹھ کے آپ سر کاش اس بھی گناہگار ہونے سرکار ساڈی بھی شفاعت کر دے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر کہ کاش اس بھی گناہگار ہونے بھی اسی بھی گناہگار ہونے ساڈی سرکار شفاعت فرماندے ایتھے بچیا کہ کاش ساڈے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہوندے شہید ہو گئے ہوندے سرکار سانو اپنا بیٹا بنا کے لے کے جاندے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دسنے دا مطلب ہے کہ اسی اپنے سجدے کھمبے خیال رکھیے یتیماں مسکیناں غریباں دا بھی خیال رکھیے انہاں نوں اپنی عید دیاں خوشیاں دے وچ شامل کریے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال ماشاءاللہ جزاک اللہ ماہ رمضان مبارک وچ اسی کیسا کہ دسیا سارے احباب مسلمین دا کام انشاءاللہ ہونا ہے نیت سی کہ رمضان شریف وچ ہی ہو جندا لیکن وہ کام تھوڑا لمبا ہے ٹائم لگ جانا ہے انشاءاللہ عید تو 2-4 دن بعد 10 دن بعد انشاءاللہ کم ہوئے گا باقی احباب نے بھی حصہ پیش کیتا ہے تے آپ صاحب ساڈے اجیر صاحب دے بیٹے ماشاءاللہ لاہور شریف تو تشریف لائے نے یہ بھی اپنا حصہ 10,000 روپیہ یہ اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حصہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب نو
مل کے یہ کام جڑا ہے پایا تکمیل تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ قریب پہنچ گیا ہے اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ جڑا رہندا پیا وہ بھی اجڑنا ہے لہذا تمام احباب اپنا اپنا حصہ ضرور پیش کریا کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین